نص صریح سے حرام ہے، کتاب و سنت کے واضح احکام سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب بیچ میں ایک لمبا گیپ ہے، یہ مشتبہات کہلائیں گے، لیکن مشتبہات بھی سب کے سب لیگلی خالص فقہی اعتبار سے حلال میں شامل ہے، لیکن اس کے لیے لفظ مباح ہوتا ہے۔ جس کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ مباح ہے، لیکن یہ کہ شک والی بات تو رہے گی نا جب تک کہ نص قطعی نہ ہو۔ اب یہاں اصول کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشتبہات جو ہیں لا یعلمہن کثیر من الناس، ان مشتبہات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کوئی بہت بڑا ٹاپ کا عالم ہے، اس سے شاید معلوم ہو، لیکن اکثر لوگوں کو تو اس کے بارے میں حکم معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ اب کیا کیا جائے اس صورتحال میں؟ عملی ہدایت کیا ہے؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ۔ اب یہ ہے ہدایت، جو شخص بچتا رہا ان مشتبہ چیزوں سے، یعنی محض اس دلیل سے کہ مباح ہے، اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، اس کا استعمال نہ کرے، بچتا۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہا، فقد استبرا، تو اس نے برات حاصل کر لی، نجات اور کامیابی حاصل کر لی، لدینہ وعرضہ، اپنے دین کے لیے بھی اور اپنی عزت کے لیے بھی۔ ظاہر بات ہے بندہ مومن کی عزت تو اسی میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام جو ہے وہ عزت والا ہو، تو وہ تو اسی سے محفوظ رہے گا۔ مشتبہ چیز جو ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ حرام ہو، اس سے بچے کیوں نہ انسان۔ تو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو مشتبہ چیزوں میں ملوث ہو جائے گا، واقع ہو جانا، اس کے اندر ملوث ہو جائے گا، مشتبہ چیز ہے ملوث ہو گیا، وہ حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا۔ ہوتے ہوتے آدمی کا تھریش ہولڈ جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے سمجھیے کہ یہ حرام ہے، مطلق ہے، واضح ہے، یہ حلال مطلق ہے، واضح، بیچ میں مشتبہات ہیں۔ آپ نے ذرا سا ادھر سے سفر شروع کر دیا تو اب اس کا امکان ہے کہ ڈگری بائی ڈگری آپ ادھر ڈرفٹ ہو جائیں، ادھر ہوتے چلے جائیں کہ ایک چیز اس کے بعد دوسری چیز، تیسری چیز، ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ آپ کھلا حرام تک پہنچ جائیں۔ تو تقوی اس شے کا نام ہے کہ آپ مشتبہات سے بچیں۔ کوئی شے چاہے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ موجود ہو، خالص لیگلی کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، لیکن یہ کہ انسان اس سے بچے، یہ تقویٰ ہے۔ اس میں انسان اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ کرے گا اگر وہ اس طرح کی مشتبہ چیزوں سے بچتا رہے۔ اب مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے جو ہماری تاریخ کے بڑے ہی، میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی واقعات میں سے، اس کو یاد ہونا چاہیے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے پھر جانشین کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بہت ہماری تاریخ کی عظیم شخصیتیں ہیں، بہت نیک اور متقی حکمران تھے۔ نور الدین زنگی کا ولی عہد بیمار ہو گیا شدید، اور مرض الموت ایک طرح سے سمجھی گئی کہ اب یہ زندگی میں بچنے کے بہت کم امکانات ہیں۔ طبیبوں نے کہا کہ اگر شراب یہ پیئیں کچھ تھوڑی سی تو کچھ توقع ہے کہ شاید افاقہ ہو۔ کہا گیا کہ تھوڑی شراب پی لیجئے، یہ تو حرام ہے، میں کیسے پی لوں؟ نے کہا کہ جان بچانے کے لیے جائز ہے، کہ کہاں ہے فتویٰ لاؤ۔ فتویٰ لا دیا گیا، جو بھی فقیہ تھے وہ ان کا فتویٰ آ گیا کہ جائز ہے، جان بچانے کے لیے جائز ہے۔ فرمایا ہو سکتا کسی دوسرے مسلک کے اندر حرام ہو۔ چاروں سنی فقہا کے اس وقت کے جو مفتی تھے، چاروں کے فتوے آ گئے۔ اب اس شخص نے چاروں کو بلا لیا، انہیں بلاؤ میرے پاس، اور کہا دیکھو اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت میں، تو کیا اس شراب سے وہ ٹل جائے گا؟ نہیں۔ نمبر دو، اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہتا ہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے؟ کہا نہیں۔ تو جاؤ لے جاؤ اپنے فتوے، میں نہیں پیوں گا۔ یہ ہے وہ تقویٰ کہ مشتبہ چیز سے انسان اپنے آپ کو بچائے، فتویٰ چاہے موجود ہو۔ اسی کو ایک اور حدیث شاید اس میں بھی ہو شامل، استفت قلبک ولو افتاک المفتی، اپنے دل سے پوچھا کرو، چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے، لیکن اصل مفتی تمہارے دل میں، لیکن بندہ مومن کا دل ہو، فاسق و فاجر کا دل نہ ہو جو خود ہی پالیوٹڈ ہو۔
اس کے آنکھوں پہ ان کے چڑھی ہوئی کو دوسری. بندہ مومن جو ہے خلوص اور اخلاص کی نعمت سے اگر مالا مال ہو گیا ہے تو اس کا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. لیکن اس کا دل کا فتویٰ بھی ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں میں نہیں آئے گا کہ جو نصوص کے ذریعے سے حلال یا حرام ہے. ان چیزوں کے اندر کہ جہاں کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن جو ہے واضح نہیں ہے، وہاں وہ دل کا فتویٰ جو ہے وہ یقیناً وہی سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والا ہے. اب یہاں اس حدیث میں حضور نے ایک بڑی پیاری تمثیل دی ہے. کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، اس چرواہے کے مانند کہ جو کسی محفوظ چراگاہ کے قریب اگر اپنے ریوڑ کو چرا رہا ہو تو اندیشہ ہے کہ پھر وہ اس محفوظ چراگاہ کے اندر بھی چرا لے گا. اس میں آگے آ رہا ہے، اس کی وضاحت سامنے آ جائے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ الا وان لکل ملک حما، آگاہ ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. یہ اصل میں اس زمانے کی بات کا تصور کیجئے جب کہ بادشاہی نظام تھا تو اب بادشاہ کے اپنے جو ہے وہ گھوڑے ہیں اور اپنے جو جانور ہیں، بھیڑیں بکریاں ہیں، اس کے اپنے. اب اس نے کوئی علاقہ خاص کر لیا ہوتا تھا کہ یہاں سوائے میرے اپنے جانوروں کے کوئی اور جانور آ کر نہیں چرے گا، بلکہ یہ محفوظ علاقہ ہے میرے بادشاہی جو بھی استبل ہے یا اس کے جو بھی ہے ڈھور ڈنگر ہے، یہ ان کے لیے محفوظ علاقہ، اس میں رعیت میں سے کوئی شخص نہیں آ سکتا. اب وہ محفوظ چراگاہ ہے بادشاہ کی. اگر کوئی عام آدمی جو ہے رعیت میں سے اپنی بھیڑ بکریوں کے گرلے کو لے کر عین اس چراگاہ کی آخری حد تک چلا جائے گا تو اندیشہ ہے نا کہ کوئی بھیڑ چھلانگ لگائے اور جائے اس چراگاہ کے اندر، اور بھیڑ چالیے ہوتی ہے، پھر ہر بھیڑ جائے گی لازماً، وہ تو بھیڑ چالیے ہی ہے. ابھی ایک خبر آئی ہے چین میں اتنے 100 بھیڑوں نے اجتماعی خودکشی کر لی. اب وہ جو خبر پڑھی تو اس کا مطلب کیا تھا؟ متن کچھ تھا، خبر کیا تھا کہ وہ ایک بھیڑ نے دریا میں چھلانگ لگا دی. اب اس کے بعد ایک ایک کر کے، یہ بھیڑ چال ہوتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتی کہ یہ آگے کیا اس کا حشر ہوا ہے. جس نے ایک نے چھلانگ لگا دی تو دوسری بھی لگائے گی، تیسری بھی لگائے گی. وہ کئی 100 بھیڑیں جو ہے دریا میں چھلانگ مار کے ختم ہو گئی. تو پھر یہ کہ اس کا اندیشہ ہے کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حما الا وان حمی اللہ محارمہ. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی محفوظ چراگاہ کے مانند اس کے محرمات ہیں، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دے دیا اس کے قریب نہیں جانا. فلا تقربوها، مت جاؤ اس کے قریب. تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، یہ گویا کہ ایک تشبیہ ہے کہ جیسے بادشاہ کی کوئی اپنی محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ممنوع ہیں، آؤٹ آف باؤنڈز ہیں عام لوگوں کے لیے. الا وان فی الجسد مضغۃ. اب دیکھیے یہ ٹکڑا جو آیا ہے اس حدیث کا، وہ در حقیقت اس کے باقی مضمون سے نہیں بلکہ وہ دین کی اصل جو بنیادی اور باطنی حقیقت ہے، وہ جو دل کی نیت کا مسئلہ جو جس سے کہ یہ مجموعہ شروع ہوا ہے. الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں فساد ہو، اس میں خرابی ہو، اس میں بیماری ہو، اس میں روگ ہو تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. اس لیے کہ سارا دار و مدار ایمان کا دل پر ہے. ایمان کا محل جو ہے، مقام، وہ دل ہے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان کے دو محل ہیں، ایک قانونی ایمان ہے وہ زبان، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ تو محل کیا ہے اس ایمان کا؟ اقرار باللسان، زبان. ایمان حقیقی کا محل کیا ہے؟ قلب. جیسے کہ سورہ حجرات میں دونوں اعتبارات سے مثبت بھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے. تو محل ایمان حقیقی قلب ہے. اب اس میں ایمان ہے تو وہ درست ہے، اور ایمان ہی درست ہوگا تو نیت بھی صحیح ہوگی، جیسا کہ میں نے آج شروع میں عرض کیا انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا سارا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت ایمان پر ہے.
تو گویا کہ اگر دل میں ایمان ہے تو سارے وجود میں ایمان سرایت کر جائے گا، اور دل میں ایمان نہیں ہے تو تقویٰ کا لباس